نماز تہجد کیسے پڑھیں؟ نماز تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ کار کیا ہے؟ نماز تہجد پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہے، لیکن ان نمازوں میں ایک خاص نماز ایسی بھی ہے جسے رب تعالی نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ وہ عبادت ہے جو رات کے سناٹے میں نیند کو قربان کر کے صرف اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کب اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ کیا سونا ضروری ہے؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ کیا یہ فرض ہے یا نفل؟ اور کیا اس کے پڑھنے سے ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ اس نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگ نیت تو رکھتے ہیں لیکن مکمل رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے۔ ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت میں تہجد کا اصل مقام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس نماز کو کیسے ادا کرتے تھے، اور آج ہم اسے کیسے اپنائیں کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالوں کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ آپ بھی اس عظیم عبادت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی میں روحانی سکون حاصل کر سکیں۔ اگر آپ بھی تہجد کی نماز کے بارے میں مکمل رہنمائی چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتی ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ادا کر سکتی ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اسی لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل روزہ یعنی نفل نمازوں میں سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اپنے کرم سے اس کے گناہ بخش دوں، میں اسے بخش دوں، ہے کہ مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا ایک اہم ذریعہ ہے جو انسان کے روحانی درجات کو بلند کرتی ہے۔ یہ نماز عام عبادات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری تہجد کی نماز کو خراب کر دیتی ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی غلطی اخلاص کی کمی ہے۔ تہجد کی نماز کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے تہجد پڑھے یا اس کا مقصد لوگوں میں نیک بننے کا تاثر دینا ہو تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں۔ ریاکاری ایک ایسا زہر ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اسی لیے تہجد میں نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ دوسری بڑی غلطی نماز میں خشوع و خضوع کی کمی ہے۔ تہجد ایک خاص عبادت ہے جس میں مکمل توجہ اور عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جلد بازی میں نماز پڑھے، دل میں دنیاوی خیالات رکھے
یا بغیر دلی لگاؤ کے بس ایک روٹین کے طور پر ادا کرے تو اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی اصل روح آنسو کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور اس سے رحمت طلب کرنا ہے۔ جو لوگ دل کی حاضری کے ساتھ تہجد پڑھتی ہیں ان کے دلوں میں سکون اترتا ہے اور ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری بڑی غلطی استقامت نہ رکھنا۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ کچھ دن تہجد پڑھتی ہیں اور پھر سستی یا مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ کو وہ عبادات پسند ہیں جو مسلسل کی جائیں، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ۔ اگر کوئی شخص ایک دن تہجد پڑھے اور پھر کئی دن چھوڑ دے تو وہ اس عبادت کی حقیقی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مستقل مزاجی ہی اس نماز کی روح ہے۔ اسی لیے جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتی ہیں وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو مقام محمود پر فیض کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ پیارے دوستو، اس وقت کی جانے والی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتی ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ان کے معاملات میں برکت آتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے سستی، ریاکاری یا بے توجہ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ وہ مقام حاصل نہیں کرے گی جو اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تہجد کو اخلاص، عاجزی اور استقامت کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ پیارے دوستو، اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، نیت یہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، نہ واجبات میں سے۔ بہتر ہے کہ اگر کر لیں نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کریں گے تبھی آپ کی نماز قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ کی نیت ہوگی ورنہ آپ کی نماز نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نیت کی، 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کر گئے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، دیکھیں اس میں علماء کرام کا اختلافات ہے۔ بعض علماء کرام فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں اور بعض فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء کرام فرماتی ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتی ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نیت کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر یعنی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا آخری وقت وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کا جب وقت ہے تہجد کا وقت بھی ہے، اب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری وقت اور آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل و بہتر ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، 4 بھی پڑھ سکتی ہیں، 6 بھی پڑھ سکتی ہیں، 8 بھی پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے وقت زیادہ ہے،
آپ 6 रकात पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इसी तरह 12 भी पढ़ सकती हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकात भी आप पढ़ सकती हैं। आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आइए बात करती हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकात में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी रकात में 6 मरतबा, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा और आखिरी रकात में 1 मरतबा। बाज़ लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से ही तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखिए, तहज्जुद की नमाज ये नफिल नमाज है और नवाफिल के जितनी भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकात में तो जब ही उसकी नमाज कबूल होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास चाहे 1 ही मरतबा पढ़ लें, पहली रकात में 1 ही मरतबा पढ़ लें और हर रकात में 1 ही मरतबा पढ़ लें, तब भी आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा भी अगर कोई सूरत आप पढ़ती हैं तो आपकी नमाज तब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो चंद एक कन्फ्यूजन थी, चंद एक गलत फहमियां थी और चंद एक मसाइल जो आप जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब एक और जरूरी और अहम बात है कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले नियत करना है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिल में नियत का पुख्ता इरादा करना है कि मैंने नियत कर ली है, मैं तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना काफी है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हमने नमाज शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और भी आपको बताता चलूं कि तकबीर तहरीमा और सूरतों को पढ़ने में इतनी आवाज जरूर होनी चाहिए कि अगर आस पास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, इतनी आवाज होना जरूरी है। बाज़ लोग बहुत बड़ी गलती करती हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या है कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि ना तो उनके होंठ हरकत करती हैं, ना सूरह फातिहा पढ़ते हुए ऐसी ही खामोशी के साथ पढ़ते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो बोलती हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं। याद रखिए, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फराइज में से है, यानी अल्फाज अदा होने चाहिए और इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। अगर आसपास शोर नहीं है और सूरह फातिहा और इसी तरह और सूरत, ये तमाम चीजें इतनी आवाज में जरूर पढ़नी चाहिए जिसकी आवाज आपके कानों तक पहुंचती रहे। जो लोग दिल में पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती, ये बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाजों की तरह अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है, न इसमें ऐसा नहीं कि कोई खास सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके पढ़ने का कोई खास तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिसी तरह 2 रकात अदा की जाती हैं, इसी तरह तहज्जुद की नियत से 2 रकात अदा करके आप जितनी रकात पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ बूझ की तौफीक अजीम अता फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नाज़रीन किराम, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर कमेंट करें और अपनी राय को कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलती हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाजत, अल्लाह नगेबान।